لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليه يا رسول الله. معزز خواتین و حضرات، آج کے اس درس قرآن کی مبارک محفل میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31, 32 اور 33 تلاوت کی ہے. آئیے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. آیت نمبر 31 کا ترجمہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر سب ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کر کے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتلاؤ. آیت نمبر 32. فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 33. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم، بتا دے انہیں سب چیزوں کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم لوگ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو.
حاضرین کرام، تلاوت اور ترجمے کی سماعت کے بعد تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے کی پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے کرم سے وہ اپنے کلام کو سمجھ کر تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر اور آپ کی تخلیق کے پہلے ہی پروردگار عالم نے فرشتوں سے یہ کہا تھا، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کو خلیفہ بنایا جائے گا جو زمین میں فساد کرے، خون ریزیاں کرے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے خلافت کا استحقاق یعنی خلافت کے لائق اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہوئے خیال کرتے انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے خاص آخری حصے میں جو پروردگار عالم کا ارشاد کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس سے مراد وہ راز ہیں، وہ حکمتیں ہیں جو حضرت آدم کے خلیفہ بنائے جانے میں پائی جاتی ہیں۔ علماء کرام نے ان چیزوں کو بیان بھی فرمایا ہے۔ ان میں سے تو ایک چیز یہ کہ خلیفہ کا کام کیا ہے۔ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کا خلیفہ ہو اس کے احکام، اس کے فرمان کو سب پر نافذ فرمائے اور اس کے ارشادات کو لوگوں کو سنائے اور لوگوں میں اپنے اصل کی منشا اور مرضی کے مطابق عدل اور انصاف سے کام لے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے علم پہلے ضروری ہے، اور دوسری چیز کہ اسی اصل کی مرضی سے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے ان سب میں وہ تصرف فرمائے۔ یہ ہے کام۔ یہ سب چیزیں فرشتوں میں آگے کی آیت کریمہ ہی سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ خلافت کا استحقاق اسی زیادہ ہوگا جو علم میں زیادہ ہو، یعنی علم کی بزرگی اور بڑائی اور فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات، علامہ اقبال کے ایک شعر سے بھی آپ سمجھیں آسانی ہوگی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں وہ معزز فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے دل دیا ہے اور اس دل میں کسی کے لیے محبت کی جگہ بھی بنائی ہے۔ فرشتے بمقابل انسان کے انہیں یہ چیز نہیں عطا فرمائی گئی۔ دوسرے، انہیں جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ عبادت کا جنہیں حکم ہے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں دوسری اور خدمات تسبیحات وغیرہ ہیں وہ اسی میں ہیں۔
ان سے نافرمانی یا روگردانی یا سرتابی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کمال تو وہاں ہوتا ہے جب کسی وجود میں دونوں چیزیں پائی جائیں، فرما برداری کا بھی اور نافرمانی کا بھی جذبہ۔ اب اگر وہ اپنے خالق و مالک کے حکم کی تابعداری ساری رکاوٹوں کے باوجود کر گزرے تو یقیناً یہ کمال ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے طاعت اختیاری۔ فرشتے کیوں نہیں خلیفہ بنائے گئے؟ علماء فرماتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ جبری ہیں، اور بندوں کی جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ اختیاری ہیں۔ اختیاری کا مطلب انہیں، جبری کا مطلب یہ کہ جو حکم دے دیا گیا وہ اس سے روگردانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، خواہی نہ خواہی وہ چیز، جیسے اسپرنگ میں کوئی چیز لے کر کے آپ یوں چھوڑیں تو وہاں تک وہ تو جانی ہی ہے، اس میں اس شے کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن انسان کی صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر دونوں جذبے ہیں، اور ان دونوں جذبوں میں اللہ نے اس کو یہ قوت عطا فرما دی اور اسے پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ میرا حکم یہ ہے کہ تو اس پر چل، میں اس چلنے والے سے راضی ہوں، یہ کام کر، میں اس سے راضی ہوں۔ اس کے مقابل اس نے اور دوسرے غلط کام، دوسری چیزیں، دوسری اور جو اسے ناپسند ہیں وہ بھی تخلیق فرمائے کہ بندہ اسے استعمال کرے، اسے ناپسند کرے، جیسے سچ اور جھوٹ۔ تو سچ کا اختیار کرنا اور جھوٹ کا، یہ دونوں بندے کی مرضی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس شر کی طاقت کو دباتے ہوئے سچ کی بات اگر اپنی زبان سے بولے گا، سچائی کی راہ پہ چلے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی طاعت یا عبادت یہ اختیاری ہو گئی۔ اس لیے بندے انسان کو اس کی خلافت کا زیادہ استحقاق۔ دوسری وجہ، وہ فرشتے جو ہیں وہ کامل عابد ہیں، کامل عابد یعنی عبادت گزار، ہر وقت اس کی عبادت۔ لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کی عطا سے کامل عابد بھی ہے اور کامل عالم بھی ہے۔ تیسری وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی معرفت اور اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ فرشتے اس کے اہل نہیں۔ انسان کو اللہ نے دل دیا اور دل میں محبت کے لیے جگہ رکھی۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کر رہا ہے، اس کی مشیت اور مرضی ہے کہ بندہ اس سے اپنی لو لگائے، جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ممکن ہو، اپنے رب کی جانب وہ ہمیشہ عاجزی سے پیش آئے، ہمیشہ گر گرائے، اس کے جانب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اس سے التجائیں کرے، دعائیں کرے، کیونکہ یہ عاجزی کا انداز اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اور یہ بھی جانے کہ فرشتوں میں سے کسی کو اللہ کی محبت کی دولت نہیں دی گئی، اس کے فرما بردار، عبادت گزار سب کچھ ہے، لیکن محبت کی دولت صرف انسان کے حصے میں آئی، کسی کو نہیں دی محبت کی دولت۔ یہ ہے وہ خاص نعمت جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی، انہیں رتبہ بخشا۔ اور آگے کی آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ فرشتے اپنی ساری عبادتوں، ریاضتوں، جو کچھ بھی ہے، اپنی ساری عبادتوں کے باوجود انسان ان سے افضل ہے، انسان ان سے افضل ہے۔ اس میں ہم انہی لوگوں کو شامل کریں گے جو اللہ کے فرما بردار، تقویٰ، عبادت گزار، نیک بندے ہیں۔ ورنہ انسان کی صورت تو ابھی ایسی پیش آتی ہے کہ وہ گمراہی، نافرمانی
اور ذلت کی راہوں پر جب چلنے لگتا ہے تو قرآن نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جیسے حیوان ہو گئے بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو گئے. یعنی جو اس کی اعلیٰ صفات ہیں انسان کی، اگر وہ اس پر چلتا رہے تو پھر اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کا ملتا ہے. اور جب انسان غلط راہوں پہ چل کر اللہ کی نافرمانی کر کے براؤں کی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیتا ہے، اس حد تک کہ اس سے بہتر یہ حیوان جانور یہ معلوم ہو جاتے ہیں. تو ابھی آیت کریمہ کے مفہوم کو رکھیں، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں اپنے کام کی حکمت خوب بہتر جانتا ہوں. میں نے آدم کو خلیفہ بنانے کا جو ارادہ فرمایا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، وہ میں بہتر جانتا ہوں. تمہارا یہ کہنا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں، یہ استحقاق خلافت کیا جملہ جو تم نے کہا ہے ہم بہتر جانتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے لائق کون ہے. اب اس کا ثبوت، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ بنائے نہیں گئے ہیں، اس کے پہلے ہی یہ سب سارے مرحلے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم صفی اللہ کی تخلیق فرمائی، وہ بڑی تفصیلی بات ہے. دنیا کے ہر گوشے کی مٹی جمع کی گئی، انہیں گھونٹا گیا، دست قدرت نے انہیں سنوارا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی. جب وہ روح ان کے جسم میں سر کی جانب سے داخل ہوئی تو جب ابتدائی سر کے حصے سے نیچے آئی تو انہیں چھینک آئی تھی. یہ چیزیں میں اس لیے بتا دوں کہ ہماری اپنی تہذیب میں اسلامی شامل ہے. انہیں چھینک آئی، اسی وقت انہوں نے چھینک کے جواب میں کہا الحمدللہ. آج بھی چھینک آنے پر ہم آپ سب کو الحمدللہ کہنا چاہیے. سائنٹیفک اس کے بڑے فائدے ہیں چھینک آنے کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جسم میں پوری روح جہاں تک چاہی پورے وجود میں سرایت کر دی. لیکن اس کے پہلے جو مرحلہ تھا وہ بڑا ایمان افروز ہے. روح نے جب اللہ کے حکم سے آدم کے قالب میں جانا چاہا تو اندر بڑا اندھیرا تھا، کیونکہ ابھی پہلا انسان وہ بھی مٹی کا بنایا گیا ہے. روح اندر جانے لگی تو اندھیرے کی وجہ سے وہ باہر گھبرا کے نکل آئی. ارشاد ہوا کیوں؟ کہا اندر بڑا اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر اپنے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مقدس جو حضرت آدم کی تخلیق سے بہت پہلے بنایا گیا تھا، وہی نور مقدس آدم کے قالب میں بطور امانت رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد روح کو حکم ہوا جا داخل ہو جا. اب روح جو حضرت آدم کے قالب میں آئی ہے تو خوشی خوشی پورے وجود میں وہ سرایت کر گئی، کیونکہ نور محمدی کی جلوہ سامانیہ اس وقت قالب آدم میں ہر طرف ذوف جا گئی. معلوم ہوا انسانی وجود بھی یعنی سیدنا ابو البشر کا اس مرحلے تک پہنچنا بھی نور محمدی کے تصدق میں ہوا ہے. جب آپ کو حیات ملی، زندگی ملی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ آدم وہ فرشتے ہیں انہیں سلام کرو. سیدنا آدم صفی اللہ گئے اور یہ سب چیزیں اللہ کے الہام سے، یعنی حضرت آدم کے دل میں یہ باتیں ڈالی جاتی تھی اللہ کی طرف سے. گئے، انہوں نے جا کے فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہی وہ پہلا ہے سلام جو حضرت آدم نے فرشتوں سے کیا اور فرشتوں نے آدم کو جواب کی صورت میں دیا۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہماری جانب سے تحیت یعنی سلام کرنا ملاقات کے موقع پر یہ کہنا ہماری جانب سے اب تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیا جائے، یعنی جب کسی سے ملیں تو وہ اسی انداز میں سلام کریں، اور نیک اولاد اپنے ماں باپ کی، وفادار اولاد اپنے ماں باپ کے روش اور اچھے طریقوں کو اپناتی ہے۔ جب اللہ نے یہ سلام پسند کیا، خود اللہ کے نبی ہمارے سرکار نے اسے پسند فرمایا، سارے فرشتوں میں بھی یہی رائج رہا، تو ہمارے اپنے درمیان بھی اسی سلام کو رائج ہونا چاہیے۔ غیروں سے معاملات کرنے کی نوعیت جدا ہوتی ہے، لیکن کم از کم اپنوں میں تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ سنت آدم اور سنت محمدی سب کی، فرشتوں کی سنت کو اپنے درمیان رائج کرے۔ ہاؤ آر یو؟ کہاں گئے گارے؟ جو کیا ہم نے کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا، کیوں برا کہنے لگے ہم گردش ایام کو؟ تشخص ہم نے اپنا نوچ پھینکا، پہچان ہم نے اپنی اڑائی، زبان ہم نے اپنی بدل کر دی، کردار ہم نے اپنا مسخ کیا، طرز گفتگو ہم نے اپنی ختم کی، ہر ایک چیز ہم خود اپنے ہاتھوں سے تج رہے ہیں، پھر کیوں شکوا کرتے ہیں کہ بجلیاں گرتی ہیں تو پیارے مسلمانوں پر؟ کس پر نہیں گر، کیوں نہیں گریں؟ اور یہی ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، جہاں سے اسلام پھیلا وہاں بھی یہی حال ہو گیا۔ صباح بخیر، صباح بخیر، مساء بخیر، یہ کیا چیز ہوئی بھائی؟ وہ زبان اپنی بھی بولتے ہیں صبح بخیر ہو، شام تمہاری اچھی ہو۔ اتنا پیارا سلام تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم کا ہے، تمہارے رسول کا، صباح بخیر، یہ کیا معنی؟ یہ وہ سلام ہے جو جاہلیت کا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک کر کے ان کے اندر ڈالی گئی اور ان سے غیرت اسلامی مٹھا دی گئی۔ اب انہیں مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے، بلکہ اپنے فلاں قبائل سے ہونے پر انہیں فخر ہے، عربی ہونے پر فخر ہے، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا آج کے بعد نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی امتیاز نہیں، سب برابر ہیں، سب اولاد آدم ہیں، ہاں جو تقوی میں زیادہ ہوگا وہ محترم زیادہ ہوگا۔ تو جو تشخص ہمارا ہے کم از کم اسے ہم اپنے درمیان تو راج رکھیں، غیر ملا تو اس کے مطابق گفتگو کبھی آپس میں اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ ضمنی بات میں نے ذکر کی تاکہ ہماری آپ کی اصلاح ہو سکے۔ اب آئیے آگے، آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم دیا ہے، اور یہی وجہ استحقاق، یعنی حضرت آدم زیادہ خلافت کے مستحق ہیں، اس کو بیان فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، ساری چیزوں کے۔ تفاسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موقع پر بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک دنیا میں جو چیزیں ایجاد ہونے والی تھیں، جو پیدا فرمائی جا چکی تھی اور جو کچھ بھی ظاہر ہونے والی تھی، ہر ایک چیز کا نام انہیں ذکر، ہر ایک چیز کا نام۔ یہی تک نہیں، امام راضی علیہ رحمۃ اللہ نے اور مزید فرمایا ہے ہر ایک چیز کا نام، یعنی یہ الیکٹرک ہے، بجلی ہے، یہ بلب ہے، یہ فانوس ہے، یہ چراغ ہے، یہ شمع ہے، یہ مسجد ہے، یہ گارڈن ہے، یہ لان ہے، بیک یارڈ ہے، یہ جتنی چیزیں، پودے جتنے، پتیاں، پھول، باغات، یعنی ہر اشیاء، کیونکہ ہر چیز میں ہر چیز
چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، انجم، سب چیز ایک۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو دیگچی ہوتی ہے جس میں کھانا بنتا ہے وہ بھی حضرت آدم کو سکھلایا گیا۔ چھوٹا جو چمچہ ہوتا ہے جس کو آپ ہم ٹیبل اسپون بولتے ہیں وہ بھی بتلایا گیا، بڑی کچھوری وہ بھی نام بتلایا گیا، حتی القصہ والقصیہ، بڑا پیالہ، چھوٹا پیالہ، اس تک کے نام اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیے۔ آگے پھر مزید اور ایک زبان میں نہیں، دنیا میں ان کی اولاد میں جتنی زبانیں ان چیزوں کے لیے بولی جانے والی تھی ان ساری زبانوں کو اللہ نے انہیں سکھایا، ساری زبان۔ اس لیے دنیا میں جو بھی زبان بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے۔ ہاں افضل زبان چونکہ نبی کی عربی رہی ہے وہ عربیت مجھے کہتا ہے۔ تیسرا، ان چیزوں کا استعمال کیسے ہوگا، جیسے حل ہے، یہ کس کام میں آتا ہے، ڈنڈی ہے یہ کس کام میں آتی ہے، یہ کرچھول، یہ ڈوئی، یہ چمچ، یہ پیالہ، یہ کس کام میں آتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا نام اور ان سے کیا کام، ان کی کیا خصوصیات، ان سے کیا فائدہ، اللہ رب العزت نے یہ سب علوم آپ کو عطا فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کی علم کی وسعت کتنی ہوگی، کتنا وسیع ہو گیا۔ دنیا کی ہر چیز، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ ندی ہے، یہ نالے ہیں، یہ آبشار ہے، یہ جھیل ہے، یہ لیک ہے، کیا ساری چیزوں کے نام بتلا دی، کتنا وسیع علم ان کو ہو گیا۔ یہ سب اللہ رب العزت نے، کیوں کہ زمین پر وہ خلیفہ بنائے جا رہے ہیں تو ان کا معاملہ ہر ایک سے پڑے گا نا، ہر ایک سے انہیں دیکھنا ہوگا، ہر ایک چیز بتانا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے، اس کی کام میں آتا ہے، تو خلیفہ کی بات ضرورت ہے کہ وہ بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب وہ پوچھیں یہ کھائیں کہ نہ کھائیں تو خلیفہ کو معلوم ہونا چاہیے نہیں یہ چیز فلاں ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ استعمال کریں کہ نہ کریں، تو خلیفہ ذمہ دار کیونکہ اللہ کی جانب سے اس کے احکام بتانے آ رہا نا، تو بتائے نہیں یہ نہیں کھانا، یہ چیز استعمال کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس لیے ساری چیزوں کا علوم اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا۔ وَعَلَّمَ، کیسے بتلا دیے، اس کو کہا جاتا ہے علم لدنی، علم وحی یا علم الہامی، یہ مختلف نام ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ دل پر، قلب پر وہ چیز اللہ کی جانب سے خود بخود اتار دی جاتی ہے، اس کو قلم کاغذ لے کے لکھا پڑھا نہیں جاتا۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں حضرت خضر کے واقعے میں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، مِن لَدُنَّا، اور ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم سکھا دیا۔ خیر سمجھ گئی یہ بات؟ یہ میں تھوڑا ایک اہم مسئلے کی جانب لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کہا تھا علم لدنی، اور اس کو کہا جاتا ہے جو کسی سے سیکھے، سنے، پڑھے، رٹے، اس کو کہا جاتا ہے علم کسبی، یعنی آدمی اپنی کوشش کر کے اس کو حاصل کرے، اور بے کوشش کے جو دل میں آ جاتا ہے وہ الہامی، وحی یا لدنی علم بولا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ہمارے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بحیثیت رسول امی کو بھیجا۔ امی کے معنی ہوتے ہیں بے پڑھا، لیکن اس کا ان کی ذات سے جب تعلق ہے تو اس کو ان پڑھ کبھی مت بولیے گا۔ کیوں؟ حدیث صحیح میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ علمنی ربی، میرے اللہ نے مجھے علم لدنی دیا ہے، اب اسے دنیا کے کسی انسان سے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا رہے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت لے لیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب تمہیں جو بھی نہیں معلوم تھا، جو کچھ نہیں معلوم تھا، تیرے رب نے وہ سب تم کو سکھلا دیا۔ یہ علم کی وسعت ہے۔
حضرت یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، تختی قلم کاغذ لے کے نہیں بیٹھے. وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ دانا جس کے آگے عقل کل طفل دبستہ. وہ ایسے امی بولنے لگے تو منہ سے موتی چھڑنے لگے. ایسی علم کہاں آیا، کیسے آیا؟ وہی جو قرآن میں فرمایا گیا اور جو نبی نے خود کہا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہوا؟ حضرت آدم کو بھی اللہ نے علم دیا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اسماء کلھا، ساری چیزوں کے نام، خصوصیات، استعمال کا فائدہ، نقصان، یہ سب چیزوں کا علم دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے، تیرے رب نے یہ محبوب تمہیں جو کچھ تم نہیں جانتے تھے سب کچھ تم کو سکھلا دیا. اس میں ساری چیزوں کے نام، اسماء، خصوصیات یہ بھی آ گئی. زمین کے نیچے کی بات، آسمان کے اوپر کی بات، فضائے کائنات کی بات، آنے والے سب چیزیں جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ تمہارے رب نے تمہیں سکھا دیا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر. اب آگے فرشتوں کا جو خیال تھا کہ ہم خلافت کے لائق ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا حق ثابت کرنے کے لیے پہلے ان کو ساری چیزوں کا علم دے دیا، ساری چیزوں کا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں تم بتاؤ، مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. تب یہ جھوم جاتی ہے جن کے معنی پر غور کریں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو.